پاکستان کا افغانستان کو امن کے لیے ایک اور موقع، جنگ بندی معاہدے کے بعد تورخم بارڈر کھول دیا۔ ڈپٹی کمشنر خیبر بلال شاہد راؤ کے مطابق بارڈر سے صرف تذکرہ اور مہاجر کارڈز رکھنے والے افراد جا سکتے ہیں۔ پاسپورٹ ہولڈرز کو اجازت صرف اعلیٰ حکام کی منظوری کے بعد دی جائے گی۔ دو طرفہ تجارت کے لیے سرحد بدستور بند رہے گی۔ بارڈر کی بندش سے دو طرفہ تجارتی سرگرمیاں بری طرح متاثر، دونوں طرف سامان سے لدی ہزاروں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ لاہور فضائی آلودگی میں آج بھی سب سے آگے، دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلا نمبر۔ مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 350 ریکارڈ۔ سول سیکریٹریٹ کے آس پاس AQI لیول 1080 ریکارڈ۔ طبی ماہرین نے صورتحال مزید خراب اور بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ شہریوں کو ماسک کا استعمال اور احتیاط کرنے کی ہدایت۔ ادھر سندھ کے کسانوں کا آلودگی پھیلانے پر جرمن کمپنیز کے خلاف مقدمہ درج کروانے کا اعلان۔ جرمن توانائی کمپنی اور سیمنٹ بنانے والی کمپنی کو نوٹس بھجوا دیا۔ 10 لاکھ یورو کا نقصان پورا کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے جرمن پارلیمنٹ کی رکن کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، پارلیمانی تعاون، وومن امپاورمنٹ، کلین انرجی کے منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ نے جرمنی کی جانب سے حالیہ سیلاب کے دوران اظہار یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جرمنی کے ڈوال ووکیشنل ٹریننگ ماڈل کو اپنانے کی خواہش کا اظہار۔ تعلیم حکومت پنجاب کے اصلاحاتی ایجنڈے کا بنیادی ستون ہے، کہا فلڈ کے دوران اظہار ہمدردی اور یکجہتی پاک جرمن دیرینہ دوستی کی عکاس ہے۔ جرمن پارلیمانی رکن دیریا ترک ننجبارو سے ملاقات باعث مسرت ہے۔ جرمنی 1951 سے پاکستان کا قابل اعتماد ترقیاتی شراکت دار رہا ہے۔ شہری کو جان کا خطرہ ہو تو پولیس پروٹیکشن اس کا حق ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کا شہری کو سیکیورٹی نہ دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے IG پنجاب کو درخواست گزار کو فوری طور پر پولیس پروٹیکشن دینے کا حکم دیا۔ جسٹس امجد رفیق نے شہری سیف علی کی درخواست پر 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا، آئین میں شہریوں کی جان کا تحفظ مشروط نہیں، بلکہ اسے ہر قیمت پر بچانا ہے۔ ریاست کو اپنے شہریوں کی جان بچانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانے کا جذبہ دکھانا ہوگا۔ درخواست گزار اپنی بہن اور بہنوئی کے قتل کا اہم گواہ ہے۔ آرٹیکل 4 کے تحت ہر پولیس آفیسر پر شہریوں کے تحفظ کی قانونی ذمہ داری عائد ہے۔ NCCIA کے 6 افسران کی آمدن سے زائد اثاثہ جات کی بھی تفتیش شروع۔ ضلع کچہری لاہور کی طرف سے جسمانی ریمانڈ کا تحریری فیصلہ جاری۔ FIA کے وکیل نے کہا، اعتراض آیا کہ 90 لاکھ کا FIR میں ذکر ہے، ریکوری 4 کروڑ روپے سے زائد کیسے ہوئی؟ گرفتار ملزم بہت تیز اور چالاک ہیں۔ یہ ملزمان عام نہیں، اس لیے تفتیش کا طریقہ کار بھی عام نہیں۔ ملزمان سے مجموعی طور پر 4 کروڑ 25 لاکھ 48 ہزار روپے ریکور کیے۔ سرفراز چودھری سے 1 کروڑ 12 لاکھ 95 ہزار روپے ریکور ہوئے۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نعیم بٹو نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ کراچی میں 4 سال قبل چوری ہونے والی موٹر سائیکل کا ای چالان مالک کو بھیج دیا گیا۔ موٹر سائیکل ٹیپو سلطان روڈ سے چوری ہوئی تھی۔ شہری کا کہنا ہے 27 اکتوبر کو ای چالان میں ہیلمٹ نہ پہننے پر 5000 روپے جرمانہ عائد کیا۔ چوری ہونے والی موٹر سائیکل شہر میں چلنے پر حکام کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ مالک نے شکوہ کیا، پولیس نے موٹر سائیکل برآمد کروائی، الٹا چالان بھیج کر میرے زخم ہرے کر دیے۔ اور پنجاب میں اب کسی غریب اور کمزور کی زمین پر قبضہ نہیں ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا، نئے پراپرٹی آرڈیننس کی منظوری سے مریم نواز نے قبضہ مافیا کا مستقل راستہ روک دیا ہے۔ 40 سال زمینوں پر قبضے کے کیسز عدالتوں میں چلتے تھے، لیکن فیصلے نہیں آتے تھے۔ اب قبضے کے ہر کیس کا فیصلہ 90 روز میں ہوگا۔ مریم نواز پنجاب کے سسٹم کو حقیقت میں ریاست ہوگی ماں جیسا ماڈل بنا رہی ہیں۔ پنجاب میں کسی کو غیر قانونی سرگرمیوں، اسلحے کی نمائش اور شہریوں میں خوف و ہراس پھیلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وسائل اور فنڈز کا درست استعمال، میرٹ اور شفافیت پنجاب کی منصوبوں کی پہچان بن چکے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ٹی چوک فلائی اوور اور شاہین چوک انڈر پاس منصوبوں کا دورہ، تعمیراتی کاموں کے معیار کا مشاہدہ۔ محسن نقوی نے شاہین چوک انڈر پاس 1 ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا، کہا تعمیراتی کاموں میں معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔
معیار اور رفتار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ٹی چوک فلائی اوور منصوبے پر 60% کام مکمل، فلائی اوور دسمبر میں ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ پنجاب بار کونسل اور اسلام آباد بار کے انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری۔ پنجاب بار کونسل کے الیکشن میں پروفیشنل اور انڈیپینڈنٹ گروپ کے امیدواروں میں سخت مقابلہ متوقع۔ لاہور ہائی کورٹ میں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند، صرف وکلاء کو شناختی کارڈ دکھانے پر داخلے کی اجازت۔ ادھر اسلام آباد بار کونسل کی 5 نشستوں کے لیے 21 امیدوار میدان میں، 6000 سے زائد وکلاء حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ سندھ بار کونسل کے الیکشن کا میدان سج گیا۔ سٹی کورٹ کراچی میں پولنگ کا عمل جاری۔ کراچی کی 16 نشستوں پر 101 امیدواروں میں مقابلہ، 13,387 وکلاء حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ صبح بھر سے 29,387 ووٹرز انتخابی عمل کا حصہ۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ امیر بالاج قتل کیس میں نیا موڑ، تیفی بٹ کا بیٹا تعدیل بٹ بھی نامزد۔ مقتول کے بھائی نے تفتیش کے دوران بتایا قتل کے وقت تعدیل بٹ ساتھی کے ساتھ گاڑی میں موجود تھا۔ تیفی بٹ اور گوگی بٹ پہلے سے گاڑی میں موجود تھے۔ قتل کیس کی تحقیقات CCD کے سپرد کر دی گئیں۔ یکم نومبر 1984 بھارت کے سکھوں کے لیے سیاہ دن۔ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد ہندوستان بھر میں سکھوں کا قتل عام کیا گیا۔ انتہا پسند ہندوؤں نے ہزاروں سکھوں کو موت کے گھاٹ اتارا، سینکڑوں خواتین کی عصمت دری کی گئی۔ دنیا بھر کے عالمی جریدوں نے واقعہ شرمناک قرار دیا۔ ڈپلومیٹ کے مطابق انتہا پسند ہندوؤں نے ووٹنگ لسٹوں کے ذریعے چن چن کر سکھوں کو ہلاک کیا۔ شواہد سے ثابت ہوا سکھوں کے خلاف قتل و غارت کو بھارتی حکومت کی حمایت حاصل تھی۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق بھارتی حکومت کی سرپرستی میں سکھوں کے خلاف باقاعدہ نسل کشی کی مہم چلائی گئی۔ امریکہ کا یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے ٹوما ہاک میزائل دینے کا اعلان۔ پینٹاگون نے منظوری دے دی، حتمی فیصلہ صدر ٹرمپ کریں گے۔ صدر زیلنسکی کے ساتھ ملاقات میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا وہ یوکرین کو ٹوما ہاک میزائل نہیں دینا چاہتے۔ چین کا نیا خلائی مشن شین یو 21 کامیابی سے خلا میں روانہ۔ چینی میڈیا کے مطابق نئے مشن میں چین کے سب سے کم عمر خلاباز سمیت 3 خلاباز شامل ہیں۔ تینوں خلاباز 6 ماہ تک خلا میں رہیں گے۔ خلائی مشن کو شمال مغربی چین کے سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے روانہ کیا گیا۔ تنزانیہ میں متنازع صدارتی انتخابات کے خلاف پرتشدد مظاہروں میں شدت، ہلاکتوں کی تعداد 700 تک جا پہنچی۔ اپوزیشن جماعت کا کہنا ہے دارالسلام میں 350 جبکہ موانزا میں 200 سے زائد افراد مارے گئے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی 100 سے زائد ہلاکتوں کی تصدیق کر دی۔ سوڈان میں RSF کا قتل عام جاری، مزید 1500 افراد ہلاک۔ الفاشر میں محصور ہزاروں شہری RSF کے ظلم سے بچنے کے لیے چھپنے پر مجبور۔ سوڈانی فوج کے سابق اہلکار کا کہنا ہے RSF نے بے رحمی سے بے گناہوں کا قتل عام کیا۔